بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے ترکی اور ملائیشیا آج کل ہندوستان کے زیر اطاعت کیوں ہیں؟ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ہندوستان کا ملائیشیا سے پام آئل درآمد کرنے کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ ملائیشیا کے کشمیر پر دو ٹوک موقف کی وجہ سے ہے؟ حکومت کا جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کو کلد قرار دینے پر غور۔ تنظیم کے خلاف سمری کی رپورٹ الیکشن کمیشن اور وزارت قانون کو ارسال کر دی گئی۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات حکومت پاکستان عنقریب حاصل کر لے گی۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت کا متحدہ عرب امارات سے معاہدہ۔ اسپین میں قتلان آزادی پسند گروہ کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ اسیر حریت پسند رہنماؤں کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے۔ اور امریکی خلا باز خواتین کی خلا میں چہل قدمی کے دوران صدر ٹرمپ کی خواتین خلا بازوں کے لیے خصوصی کال۔ Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیے، یہاں آپ کو ہر دن کی تاریخ سے متعلق معلومات ملیں گی۔ ہمیں ٹویٹر پر فالو کیجیے، ہمارا ہینڈل ہے @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ ہندوستان میں ملائیشیا کے پام آئل کی درآمد کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ۔ کشمیر پر ملائیشیا کے دو ٹوک موقف نے ہندوستان میں آگ لگا دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر بن محمد نے ہندوستان کو دو ٹوک الفاظ میں مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے حملہ آور اور قابض قرار دیا تھا۔ بھارت میں ملائیشیا کا یہ واضح موقف بے چینی کا باعث بن رہا ہے۔ علاوہ ازیں ترکی اور ملائیشیا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کی حمایت کرنے کے سبب بھی آج کل بھارت کے عتاب کے نشانے پر ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان اب ملائیشیا سے پام آئل کی درآمد کی بجائے انڈونیشیا سے پام آئل خریدنے کے فیصلے پر غور کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت پام آئل کا دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہے، جبکہ دوسری جانب ملائیشیا کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت تجارتی مسائل کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ سفارتی طور پر کام کرے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ہندوستان ترکی کی بحری کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کر چکا ہے، جو کہ بھارتی بحریہ کے لیے معاون بحری جہاز تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ہندوستان نے شام پر حملہ کرنے کے ترکی کے فیصلے کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔